اور یہاں آپ کو بتائیں گے ٹاؤن چیئرمین مومن آباد ٹاؤن ملک عارف عوان پارلیمانی لیڈر بلدیہ عظمیٰ کراچی اسد امان اللہ نے یو سی نمبر 6 کے وائس چیئرمین اور رکن ٹاؤن کونسل سید مختار شاہ کے قیام پر گہرے دکھ اور رنجش کا اظہار کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عوان پارلیمانی لیڈر بلدیہ عظمیٰ کراچی اور یو سی چیئرمین یو سی نمبر 4 اسد امان اللہ، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بلدیہ عظمیٰ کراچی اور یو سی چیئرمین یو سی نمبر 6 صلاح الدین یوسف زئی، نادر رحمان کوآرڈینیٹر معراج شاہ اور فوکل پرسن خضر حیات اور بلدیاتی افسران نے یو سی نمبر 6 کے وائس چیئرمین اور رکن ٹاؤن کونسل سید مختار شاہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے ان کے گھر جا کر لواحقین سے دلی تعزیت اور مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین ملک عارف عوان نے مرحوم کی بلدیاتی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ سید مختار شاہ ایک نیک، مخلص اور عوام دوست شخصیت تھے جنہوں نے ہمیشہ علاقے کی عوام کی بے لوث خدمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مرحوم کا انتقال ایک ناقابل تلافی نقصان ہے جس کا خلا مدتوں پورا نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ پارلیمانی لیڈر بلدیہ عظمیٰ کراچی اسد امان اللہ نے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ سید مختار شاہ ایک با اخلاق اور فعال بلدیاتی نمائندے تھے جنہوں نے عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم کی خدمات کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور بلدیاتی حلقوں میں انہیں اچھے الفاظ میں بھی یاد رکھا جائے گا۔ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بلدیہ عظمیٰ کراچی یو سی چیئرمین یو سی نمبر 6 صلاح الدین یوسف زئی نے اپنے بیان میں کہا کہ سید مختار شاہ کا انتقال پوری ٹاؤن کونسل کے لیے ایک گہرے صدمے سے کم نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرحوم نے اپنے دور میں دیانتداری اور خلوص کے ساتھ عوامی خدمت انجام دی جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جبکہ انہوں نے بھی مرحوم کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ آخر میں تعزیتی وفد نے سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس مشکل گھڑی میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ خبر شامل کریں گے صفورہ ٹاؤن میں، جہاں صفورہ ٹاؤن کونسل کے 11ویں اجلاس کا انعقاد پر 5 قراردادیں منظور کر لی گئیں۔ اجلاس وائس چیئرمین عبدالحق بلوچ کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں ملازمین کی ترقیوں کے لیے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صفورہ ٹاؤن کونسل کا 11واں اجلاس وائس چیئرمین عبدالحق بلوچ کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں 5 قراردادوں کو منظور کیا گیا۔ اراکین کونسل کی کثرت رائے سے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ 8ویں اور 9ویں اجلاس کے رویداد کی توثیق، ٹاؤن کی حدود میں مختلف جگہوں کو نام دینا یا نام تبدیل کرنے، اراکین کونسل کے لیے اجلاس میں شرکت کے لیے TANDA اور رمضان المبارک میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کو معاونت فراہم کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی قراردادیں منظور کی گئیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وائس چیئرمین عبدالحق بلوچ نے کہا کہ اراکین کونسل کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ DPC تشکیل دے دی گئی ہے۔ امید ہے کہ یہ منصفانہ بنیاد پر کام کر کے ملازمین کو میرٹ پر ترقیاں دلوانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ TANDA کے حوالے سے قرارداد پاس کی گئی ہے، جس کی حامی ہے کہ اجلاس اٹینڈ کرنے پر اراکین کونسل کو TANDA ملنا چاہیے۔ اس کے قانونی تقاضے دیکھتے ہوئے اسے نافذ العمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ٹاؤن میں بہت سی جگہیں بغیر نام کے ہیں، انہیں نام دیا جانا ضروری ہے، لہٰذا قرارداد کی منظوری کے بعد اراکین کونسل سے گزارش ہے کہ وہ نشاندہی کریں تاکہ بے نام جگہوں کو نام دینے کے ساتھ اگر کہیں دوبارہ نام دینے کی ضرورت ہے تو اسے بھی قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد نام دیا جا سکے۔ اجلاس میں پوزیشن لیڈر سکندر علی بلوچ، چیئرمین ویجیلنس کمیٹی الیاس قبول، چیئرمین اسٹیبلشمنٹ کمیٹی ثاقب راجپوت، چیئرمین انصاف کمیٹی امروز امام، اراکین کونسل شمیم صدیقی، سومار گابا، محمد صادق، عدنان جاوید، کرامت ڈونڈا، سائرہ سجاد، راحت زیب خان، زہرش خانزئی اور سعیدہ اشرف نے شرکت کی، جبکہ قراردادیں اراکین کونسل شمیم صدیقی، سائرہ سجاد، سومار گابا، راحت زیب خان نے پیش کی۔ مزید آپ کا بتائیں گے خوبصورت محلے خوبصورت ٹاؤن نیو کراچی ٹاؤن میں 3 کمیونٹی کلسٹرز کا افتتاح۔ ٹاؤن چیئرمین نیو کراچی محمد یوسف کہتے ہیں عوامی سہولتوں کا نیا باب۔ تاجی بابا، ڈاکٹر سرفراز اور فیض الحق کمیونٹی کلسٹرز کے قیام کا مقصد محلوں کو ترقیاتی کاموں کو بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ فروغ دینا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیو کراچی ٹاؤن چیئرمین محمد یوسف نے نارتھ کراچی سیکٹر UC 12 میں 3 کمیونٹی کلسٹر، تاجی بابا کمیونٹی کلسٹر، ڈاکٹر سرفراز کمیونٹی کلسٹر اور فیض الحق کمیونٹی کلسٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں وائس چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن شعیب بن ظہیر، مختلف UCs کے چیئرمین اور وائس چیئرمین، کونسلرز اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے کہا کمیونٹی کلسٹر منصوبہ عوام کو بنیادی سہولتیں ایک
مربوط اور منظم نظام کے تحت فراہم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس منصوبے کے تحت مختلف محلوں کو یکجا کر کے ایک ایسا مربوط جھرمٹ تشکیل دیا گیا ہے جہاں سماجی خدمات ایک ہی چھت تلے دستیاب ہوں گی تاکہ شہریوں کو در بدر نہ ہونا پڑے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاجی بابا، ڈاکٹر سرفراز اور فیض الحق کمیونٹی کلسٹر کے قیام کا مقصد محلوں میں ترقیاتی کاموں کو بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ فروغ دینا اور بنیادی سہولتوں کو ایک مؤثر نظام کے تحت عوام تک پہنچانا ہے۔ چیئرمین محمد یوسف نے بتایا کہ سیکٹر 5C4 میں 1000 گلیوں میں منصوبے کے تحت اب تک 150 گلیوں میں پیور بلاکس کی تنصیب کا کام جاری ہے، جبکہ سیوریج اور پینے کے پانی کی لائنوں کی ریکنڈیشننگ بھی مکمل کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سڑکوں اور پارکس کی تعمیر بھی عمل میں لائی جا چکی ہے۔ جلد آپ سیکٹر 5C4 کو ایک بدلا ہوا اور مثالی سیکٹر دیکھیں گے۔ ہم اپنے کم اختیار میں بھی اختیار سے بڑھ کر عوام کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی مسلسل نااہلی کے باعث ہم اب تک 9 کروڑ روپے اپنی مدد آپ کے تحت سیوریج اور پانی کی لائنوں پر خرچ کر چکے ہیں تاکہ عوام کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے۔ ہم نے کراچی کا پہلا واٹر پارک بنایا اور یہ حقیقت ہے کہ جتنا ترقیاتی کام نیو کراچی ٹاؤن میں ہوا ہے اتنا کسی دوسرے ٹاؤن میں نہیں ہوا۔ ہمارا عزم ہے کہ نیو کراچی ٹاؤن کو ایک ماڈل ٹاؤن بنایا جائے اور ہم اسی مقصد کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وائس چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن شعیب بن ظہیر نے اپنے خطاب میں کہا، بلدیاتی قیادت نے خلوص نیت کے ساتھ اور بلا تفریق عوام کی خدمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جس جذبے کے تحت جماعت اسلامی کے علاقوں میں ترقیاتی کام کرائے ہیں، اسی جذبے کے ساتھ پیپلز پارٹی کی یوسیز میں بھی کام کیا، کیونکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف عوام کی خدمت ہے۔ ہم پارک، سڑکیں، سیوریج نظام اور گلیوں کو پختہ کرنے جیسے بنیادی کاموں کو اپنی اولین ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ان ترقیاتی منصوبوں کی حفاظت کو اپنی اجتماعی ذمہ داری سمجھیں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے بجائے ان کی دیکھ بھال میں بلدیاتی اداروں کا ساتھ دیں تاکہ یہ سہولتیں دیر بعد ثابت ہو سکیں۔ تقریب کے اختتام پر شرکا نے کمیونٹی کلسٹر منصوبے کو نیو کراچی ٹاؤن کے لیے ایک خوش آئین اور تاریخی اقدام تقریب کے اختتام پر شرکا نے کمیونٹی کلسٹر منصوبے کو نیو کراچی ٹاؤن کے لیے ایک خوش آئین اور تاریخی قدم قرار دیتے ہوئے چیئرمین محمد یوسف اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ خبر شامل کریں پاکستان پیپلز پارٹی PS97 چیئرمین سوراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحمان کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی PS97 چیئرمین سوراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کے سالگرہ کے دن کی خوشی پر پارٹی ورکر UC نمبر 5 ماسٹر مغیری کی جانب سے ایک پروقار تقریب کیک کٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین UC نمبر 5 سلطان احمد جلیری، جنرل کونسلر مرزا خان، جنرل کونسلر UC نمبر 5 نوید راجپر، جنرل کونسلر UC نمبر 4 عزیز اللہ ڈھائنی، پارٹی ورکر گل ملک، میرٹ سوسائٹی سے آئے مہمانوں میں ڈاکٹر فواد شجاع بھائی سمیت پاکستان پیپلز پارٹی خادم گوٹ سے تعلق رکھنے والے دیگر کارکنان اور جیالے بڑی تعداد میں موجود تھے، جبکہ علاقے کے معززین نے بھی بھرپور شرکت کی۔ چیئرمین سوراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کی خادم گوٹ آمد پر کارکنان اور علاقے کے معززین کی جانب سے گل پاشی کر کے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین سوراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے بلدیاتی نمائندوں، علاقائی معززین اور پارٹی کارکنان کے ہمراہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پرچم کو پرچم کشائی کرتے ہوئے شہیدوں اور جمہوریت پسندوں کے پرچم کو فضا میں بلند کیا۔ اس موقع پر چیئرمین سوراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے بلدیاتی نمائندوں، پارٹی کارکنان اور علاقے کے معززین کے ہمراہ اپنی سالگرہ کا کیک کاٹا اور تقریب کے انعقاد پر منتظمین اور شرکاء کا دلی شکریہ ادا کیا۔ خوشی کے اس پرمسرت موقع پر چیئرمین سوراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے پارٹی ورکر، ماسٹر مغیری، بلدیاتی نمائندوں، تمام پارٹی کارکنان اور علاقے کے معززین کا محبت، خلوص اور بھرپور شرکت پر دلی شکریہ ادا کیا۔ اور مزید آپ کو بتائیں گے چیئرمین سوراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ سے ملاقات کی اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے گفتگو بھی کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں صدر پاکستان پیپلز پارٹی PS97 اور چیئرمین سوراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کی شرکت۔ اجلاس میں کراچی سے تعلق رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام ٹاؤن چیئرمین شریک تھے۔ اجلاس میں سیکریٹری بلدیات DG سندھ، بلڈنگ PD سندھ سالٹ ویسٹ اور دیگر اداروں کے سربراہان کی شرکت۔ اجلاس میں تمام ٹاؤن چیئرمین نے اپنے اپنے ٹاؤنز میں بلدیاتی نمائندوں کو درپیش مسائل سے وزیر بلدیات کو تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔
किया। खसूसी तौर पर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से मुताल्लिक मसाइल, पानी और सीवरेज की सूरत हाल और दीगर बल्दियाती सर्विस फराहम करने वाले इदारों से जुड़े अवामी मसाइल पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम के हवाले से मुतल्लिका इदारों को पाबंद करने की यकीन दहानी कराई। मज़ीद खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे महकमा ज़राअत तजावुज़ात अलर्ट हो गई। मरकज़ी शहरा से तजावुज़ात का सफाया कर दिया गया। मियां कराची के हुक्म पर कई ठेले पतारे भी जब्त किए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा इंसदाद तजावुज़ात बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रोड, मस्कन चुरंगी, गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाते हुए काउंटर, टेबल, कुर्सियां, पंक्चर का सामान, गैस सिलेंडर और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। इस मौके पर मौजूद डिप्टी डायरेक्टर सुहेल राना ने तजावुज़ात कायम करने वालों को सख्त तनबीह की और दोबारा तजावुज़ात कायम न करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिसका सामान जब्त हो रहा है वो वापस नहीं दिया जा रहा। लोग फिर सामान के हवाले से शिकवा ना करें। उन्होंने कहा बेहतर है कि लोग तजावुज़ात कायम करने से बाज रहें। कार्रवाई की निगरानी एडिशनल डायरेक्टर गुलशन इकबाल अली अलमदार ने की और तजावुज़ात माफिया के खिलाफ आइंदा आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाइयों का इंदिया भी दे दिया। खबर शामिल करेंगे नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की यूसी नंबर 9 बद इंतजामी की वाज़ेह मिसाल बन चुकी है। टाउन चेयरमैन आतिफ अली खान की अदम तवज्जुही के बाइस इलाका मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। टूटी सड़कें, खुले मेन होल और नाकारा बल्दियाती निज़ाम का अहवाल आमिर अवान की इस रिपोर्ट में। बल्दियाती नुमाइंदे अपना फर्ज कब अदा करेंगे? यूसी नंबर 9 के तरक्याती फंड्स कहां खर्च हो रहे हैं? क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही इंतजामिया हरकत में आएगी? कराची का गुंजान आबाद इलाका नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन यूसी नंबर 9 टाउन चेयरमैन आतिफ अली खान की अदम दिलचस्पी के सबब तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। इलाके में जगह जगह टूटी हुई सड़कें, खुले मेन हॉल और सेवरेज का नाकिस निजाम शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बन रहा है। गलियां तालाब का मंजर पेश करती हैं, जिससे न सिर्फ आमदोरफ्त मुतासिर होती है बल्कि हादसात का खदशा भी बढ़ गया है। मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद टाउन इंतजामिया ने कोई मौसर इकदाम नहीं किए। जी मसाइल तो पूरे पाकिस्तान में है, मगर इस इलाके में कुछ ज्यादा ही हैं। सीवरेज का मसला, पानी का, गैस का, सारे मसाइल ही मसाइल है। 20-20 दिन बाद पानी आता है, अक्सर गैस नहीं होती है, 12-13 घंटे 14 घंटे लाइट नहीं होती है, तो मसाइलों को तो भरमार है। जी भाई बात ऐसी है कि टाउन नाजिम को तकरीबन 2.5 साल हो गए। इधर आपने खुद सड़कें देखी, खुद वीडियो बनाई, यहाँ हमने ना उसको देखा है, बल्कि सारे इलाकों ने वोट उनको दिए, इसी उम्मीद से दिए कि यहाँ तरक्याती काम होंगे। ना कोई पानी का निज़ाम है इधर, न स्ट्रीट लाइटों का निज़ाम है। रोड के हालात आप लोगों ने खुद देखी, खुद वीडियो बनाई। तो मेरे हिसाब से मैंने आज तक टाउन नाजिम को ना यहाँ देखा है, न कहीं एक्टिविटी करते हुए देखा है। बाकी हालात आपने इलाके की खुद देखी। भाई यहाँ के नाजिम है वो खाली आसरे देते रहते हैं कि भाई ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। नीचे नाले की छत आपने देखी, वो गिरी भी, आने जाने में परेशानी हो रही है लोगों को। और यहाँ आपने देखा ये कीचड़ देखा, ये रोज़ का मामूल है। जब पानी आए, गटर बंद है, या तो पानी आता नहीं है, 20 दिन बाद आए तो सारा कीचड़ हो जाता है, लोगों को तकलीफ शुरू हो जाती है। यहाँ पे इलाका है पहाड़गंज का इलाका, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला तो ये है कि गटर का है, गटर के ढक्कन भी नहीं है, आए दिन गटर बंद होते रहते हैं, ये परेशानी है। और दूसरा मसला ये है कि भाई पानी का भी बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे पानी आता है तो भाई गलियों से पानी बहता रहता है और कोई गौर व फिक्र नहीं है। भाई ये इलाका है, इसको चाहिए, इसको ऐसा बनाए कि भाई हम लोग भी जो है ना इस इलाके में रहते हैं, ताकि हमारे बारे में भी कुछ सोचे। भाई पानी आता है 20 दिन के बाद आता है, महीने बाद आता है, बड़े परेशानी का सामना करना पड़ता है। भाई ये तो तकरीबन इसको जो है ना जब से पैदा हुए हम लोग देख रहे हैं इस इलाके को। और यहाँ आप इस वक्त देख सकते हो कि इलाके का क्या मसला है। तो इधर तो पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। तकरीबन महीने 1.5 महीने बाद पानी आता है, वो भी पानी आता है तकरीबन 2 घंटे के लिए आता है। तो ये आप इस वक्त हालात देख सकते हो हमारे इलाके के कि क्या हालात है। टाउन के तरक्याती फंड का इस्तेमाल भी सवालिया निशान बना हुआ है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर यूसी नंबर 9 में तरक्याती कामों का आगाज किया जाए। कैमरामैन राशिद अलाना के साथ आमिर अवान, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
مزید آپ کو بتائیں گے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن منگوپی ٹاؤن میں بلدیاتی نظام کو مزید مؤثر بنانے، انتظامی کارکردگی میں بہتری، ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کرنے اور عوامی سہولیات کے معیار کو بلند کرنے کے مقصد سے ایک اہم انتظامی میٹنگ منعقد ہوئی۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں گے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن منگوپی ٹاؤن میں بلدیاتی نظام کو مزید مؤثر بنانے، انتظامی کارکردگی میں بہتری، ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کرنے اور عوامی سہولیات کے معیار کو بلند کرنے کے مقصد سے ایک اہم انتظامی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میٹنگ کی صدارت میونسپل کمشنر منگوپی ٹاؤن احمد یار نے کی۔ انتظامی میٹنگ میں میونسپل کمشنر منگوپی ٹاؤن احمد یار، وائس چیئرمین منگوپی ٹاؤن رانا محمد عارف، سپرنٹینڈنٹ انجینئر ذوالفقار جتوئی، فیاض محمد چنا اکاؤنٹ آفیسر، قدیر احمد ڈائریکٹر HRM مظہر شاہ نے کی۔ EB&R ڈپارٹمنٹ سلیم دربار ڈائریکٹر پارکس، اکبر بھمبرو ڈائریکٹر ٹیکسیشن، غفار جتوئی ڈائریکٹر روڈ کٹنگ، فہد کاکے بھوٹو AEM&ID ڈپارٹمنٹ، سریا عابد رحمانی ڈائریکٹر لینڈ، ڈائریکٹر انفارمیشن اسد صدیقی، سب انجینئر طارق، ڈپٹی ڈائریکٹر پہیہ لیاقت، صوبہ ڈائریکٹر برائے قانون عامر، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اسلم بروہی اور ٹاؤن کے دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران منگوپی ٹاؤن میں جاری ترقیاتی منصوبہ، سڑکوں کی تعمیر، پارکس کی دیکھ بھال، صفائی اور ستھرائی، مالی نظم و نسق اور عوامی شکایات کے ازالے سے متعلق معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر اس بات پر زور دیا گیا کہ تمام افسران اور عملہ اپنی ذمہ داریاں مکمل دیانتداری، نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ انداز میں انجام دیں۔ انتظامی میٹنگ میں ایک واضح اور جامع لائحہ عمل بھی ترتیب دیا گیا، جس کے تحت تمام محکموں کو ہدایت دی گئی کہ وہ آپس میں مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں، ترقیاتی سرگرمیوں کی مؤثر نگرانی کو یقینی بنائیں اور منصوبوں کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کریں۔ میٹنگ میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ منگوپی ٹاؤن میں شہر کراچی کا ایک مثال اور ماڈل ٹاؤن بنایا جائے گا، جہاں شفافیت اور عوامی خدمت کو اولین ترجیح حاصل ہوگی۔ میونسپل کمشنر منگوپی ٹاؤن احمد یار نے مزید کہا، کرتے ہوئے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ کھیل کے میدان نوجوانوں کو منفی اور تخریبی سرگرمیوں سے بھی دور رکھے گی۔ چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ کا کہنا ہے ٹاؤن انتظامیہ کھیلوں کے فروغ پر بھی توجہ دے رہی ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ قائد آباد و خالد آباد کے نوجوانوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا۔ خواجہ محمد امان فٹ بال کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ اور رکن اسمبلی سلیم بلوچ نے کہا ہے کہ قائد آباد و خالد آباد کے نوجوانوں کی دیرینہ مطالبے کو مد نظر رکھتے ہوئے چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ اور ملیر کونسل کی جانب سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے وفادار ساتھی مرحوم خواجہ محمد امان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خواجہ محمد امان فٹ بال کمپلیکس کی تعمیر کے منصوبے کا آج باقاعدہ سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ سندھ حکومت اور ملیر ٹاؤن کی مشترکہ کاوشوں سے مکمل کیا جائے گا، جو علاقے کے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس موقع پر رکن سندھ اسمبلی اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملیر راجہ عبدالرزاق نے کہا کہ ضلع ملیر میں اس وقت 15 سے زائد کھیل کے میدانوں پر ترقیاتی کام جاری ہیں۔ عوام کے دیرینہ مطالبے پر فٹ بال کمپلیکس کی تعمیر نہ صرف کھیلوں کے فروغ میں مدد دے گی بلکہ نوجوانوں کو منفی اور تخریبی سرگرمیوں سے بھی دور رکھے گی۔ چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے کراچی کے تمام ٹاؤنز کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے کثیر رقم کے فنڈز فراہم کیے گئے ہیں، جو عوام کی امانت ہے اور انہیں دیانتداری سے عوامی فلاح پر خرچ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سچے اور وفادار ساتھی مرحوم خواجہ محمد امان ایک قابل احترام اور معروف شخصیت تھے جن کی خدمات کو الفاظ میں سمیٹنا مشکل ہے۔ مرحوم نے اس کھیل کے میدان کو قبضہ مافیا سے محفوظ رکھا، جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ فٹ بال گراؤنڈ کا کل رقبہ 5600 اسکوائر فٹ ہے اور انشاءاللہ یہ منصوبہ 9 ماہ کے اندر مکمل کر لیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے خواجہ محمد امان فٹ بال کمپلیکس سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر
وائس چیئرمین سید مزمل شاہ، پارلیمانی لیڈر ریاض بلوچ، میونسپل کمشنر آغا سمیر خان دورانی، سابق یوسی چیئرمین بلدیہ ملیر حسن ناصر اوان، سابق وائس چیئرمین بلدیہ ملیر عبدالخالق مروت، اراکین کونسل ملیر ٹاؤن، سپرنٹینڈنٹ انجینئر رحمت اللہ میمن اور علاقائی معززین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ رکن اسمبلی سلیم بلوچ نے کہا ہے کہ قائد آباد اور خالد آباد کے نوجوانوں کے دیرینہ مطالبے پر چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ اور ملیر کونسل نے بے نظیر بھٹو کے وفادار ساتھی خواجہ محمد اوان کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ اور خواجہ محمد اوان فٹ بال کمپلیکس کی تعمیر کے منصوبے کا آج سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ رکن سندھ اسمبلی صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملیر راجہ عبد الرزاق نے کہا کہ ضلع ملیر میں 15 سے زائد گراؤنڈز پر ترقیاتی کام جاری ہیں۔ عوام کے دیرینہ مطالبے پر کمپلیکس کی تعمیر کا منصوبہ عوام کو منفی اور تخریبی سرگرمیوں سے بچائے رکھے گی۔ یوسی خالد آباد میں عنقریب خواجہ محمد اوان کے نام سے ہسپتال کا بھی سنگ بنیاد رکھیں گے۔ چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ کراچی کے تمام ٹاؤن کو ترقیاتی منصوبوں کے تحت 58 کروڑ روپے فنڈز دیے گئے جو عوام کی امانت اور ان کو لوٹا رہی ہیں۔ شہید رانی بے نظیر بھٹو کے سچے اور وفادار ساتھی مرحوم خواجہ محمد اوان ایک جانی مانی شخصیت ہیں جن کے لیے کچھ بھی بولنا کم ہے۔ مرحوم نے اس کھیل کے میدان کو قبضہ مافیا سے بچا کر رکھا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ واضح رہے گراؤنڈ کا کل رقبہ 5600 اسکوائر فٹ ہے۔ اور اب بات کریں گے سانحہ گل پلازا کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں آگ سے تباہ گل پلازا میں تباہی ہے۔ عمارت کا 40% حصہ راکھ کا ڈھیر بن گیا ہے۔ اربوں روپے کا مال جل کر راکھ ہو گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں ذوالفقار پیرزادہ سے۔ جی ذوالفقار پیرزادہ بتائیے گا۔ دیکھیں بالکل گل پلازا سانحہ یقیناً یہ ایک ایسا سانحہ ہے جو کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ذہنوں کے اوپر چھائے رہے گا اور ایک عرصے تک جو ہے وہ اس کی بازگشت سنائی دے گی۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہوں گے، میرے کیمرامین طارق اشفاق اگر آپ کو دکھائیں تو 4 روز گزرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ابھی تک یہ گل پلازا کا جو ملبہ ہے وہ ہٹایا نہیں جا سکا ہے۔ کرینیں لگی ہوئی ہیں اور وہ جو ہے وہ ملبہ ہٹانے کا کام کر رہی ہیں۔ ابھی بھی جو ہے وہ دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ صرف مٹی کا دھواں نہیں ہے بلکہ اندر آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے جو ہے وہ ملبے میں جو ہے ابھی بھی تپش موجود ہے۔ اس کے اندر جو بیسمنٹ ہے اس تک ابھی نہیں پہنچ پائے۔ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ 27 لاشیں جو ہے وہ نکالی جا چکی ہیں جبکہ 85 کے قریب جو ہے وہ ابھی بھی افراد گمشدہ ہیں جن کے اندراج ہے، ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے۔ پولیس سمیت دیگر ادارے یہاں پر موجود ہیں جو کہ ریسکیو کا کام کر رہے ہیں۔ یہاں سے جو ملبہ اٹھایا جا رہا ہے اسے KMC کے کمپاؤنڈ میں شفٹ کیا جا رہا ہے، وہاں سے اس ملبے کی نگرانی کی جا رہی ہے کیونکہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس ملبے کے اندر بھی قیمتی سامان موجود ہے جسے چوری کیا جا رہا تھا۔ مگر اب پولیس اور رینجر سمیت دیگر ادارے یہاں پر موجود ہیں جو کہ ریسکیو کے کام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جو ریسکیو اہلکار ہیں وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس ملبے کو ہٹا رہے ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ جو شاپنگ پلازا ہے اور اس کے بھی اگر ذرا سی بدیاتی کریں گے تو وہ بھی گر جائے گا۔ مگر یہاں پر اس ملبے کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں اس بارے میں ابھی مزید نہیں کہا جاتا۔ 85 کی گمشدگی کے بارے میں تو واضح طور پر پولیس کے پاس لکھوایا گیا ہے کہ یہ لوگ گمشدہ ہیں، مگر جیسے جیسے ملبہ ہٹتا جا رہا ہے لاشیں نکل رہی ہیں اور سوختہ لاشیں جو کہ ناقابل شناخت ہیں۔ میں اس کے ساتھ دوسرا ایک المیہ یہ ہے کہ اس کے اطراف میں یہ پورا گل پلازا کے اطراف کا علاقہ ہے۔ ریسکیو کے اہلکاروں، پولیس اور رینجرز کے علاوہ سینکڑوں افراد ایسے موجود ہیں جو کہ صرف اور صرف دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور وہ یہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ گل پلازا میں آگ لگی تھی، دیکھو کتنی خوفناک آگ تھی اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے پوری فیملیاں بچوں اور خواتین کے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور ایک تماشا دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک اس کو پکنک پوائنٹ بنایا ہوا ہے۔ مطلب ہے کہ یہ ہماری قوم کا ہے، اس شہر کا المیہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر کہیں اس قسم کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اسے فوری طور پر ریسکیو اداروں کو مدد کرنے کے بجائے، گاڑیوں کو جگہ دینے کے بجائے اطراف میں ایک موب کھڑا ہو جاتا ہے جو کہ ریسکیو اداروں کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے اور ایسے لوگوں کو سمجھانے والا پولیس بھی سمجھا کے پریشان ہو چکی ہے، تھک چکی ہے، دیگر ادارے بھی، لوگ بار بار جو اطراف کے علاقے ادھر سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے مگر وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ ذوالفقار پیرزادہ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔